بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک ایسے مبارک جمعہ میں اس وقت ہے جو جمعہ بہت ہی عظیم مہینے کے ابتدائی دنوں میں آیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایمان کا ایک زبردست سبق پڑھایا ہے، زبردست سبق سکھایا ہے. وہ سبق جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ کر پڑھایا، وہ سبق جو ایک بیٹے نے اپنی گردن پر چھری پاتے ہوئے بھی اپنے باپ سے یہ کہہ کر پڑھایا کہ ابا جان آپ وہ کام کیجئے جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق ہے محبت الہی پر، محبت الہی کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا. سبق کس چیز کا ہے؟ محبت الہی کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا سبق. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا سبق، اور اسی طرح قربانی کا سبق، ایثار کا سبق ہے، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دینے کا سبق اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دیا ہے. تو یہ وہ مبارک دن ہے، مبارک ایام ہے. ان ایام کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والفجر ولیال عشر. یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور تمام مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 10 دن یا 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. کتنے عظیم دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا اس کو اس ایک دن کا روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. جو ایک رات میں اگر جاگ کر تہجد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک رات میں جاگنے کا ثواب شب قدر، ایک دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے نے بھی ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر بہتر عمل کوئی کیا ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ان 10 دنوں میں قربانی کا عمل جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان 10 دنوں میں قربانی کا یہ عمل جہاد سے بھی افضل ہے. اب آپ سوچئے کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر، جس میں رات میں جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر اور جہاد کے برابر اس کا ہر عمل، اور مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ کون سے دن گزر رہے ہیں، کیسے رہنا چاہیے، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت اہم ہے، کیا پڑھنا چاہیے، زبان پر ہر وقت کیا جاری رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں. لیکن کسی بچے کو بھی اٹھا کر پوچھئے کہ ابھی کیا چل رہا ہے، آئی پی ایل میں کس کا میچ چل رہا ہے، آئی پی ایل کب سے شروع ہوا ہے، ورلڈ کپ کب سے لگا ہوا ہے اور سیریز کب سے چلنے والی ہے، کیا ہے،
چھٹیوں کا پلان کیا ہے؟ 6 مہینے پہلے سے 4 مہینے پہلے سے والدین چھٹیوں کا پلان بناتے، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اتنے مبارک ایام گزرتے ہیں، گزر کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اور پتہ تک نہیں لگ پاتا ہے. تو بہت بڑی یعنی کہ افسوس کی بات ہے. حالانکہ یہ جو دن ہے حقیقت میں یہ روحانیت کا موسم بہار ہے، اپنی روحانیت کو پروان چڑھانے کے ایام ہے. زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں توبہ کریں، تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. قربانی کے ایام ہیں، مگر اس کا احساس عام طور پر نہیں ہوتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو ایک ہی چیز کی دھن ہوتی ہے، جانور خریدنا ہے، قربانی کرنا ہے. لیکن یہ قربانی کیوں کرنا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی سے امت کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. عام طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی دراصل اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے. اپنے جذبات کو، اپنے گناہوں کو، اپنی انا کو، اپنی ہٹ درمی کو، اپنی نافرمانی کو، اپنی معصیت کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنا اصل قربانی ہے. یہ قربانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں دی جانے والی ان قربانیوں کا سبق انسان کو یاد رہے، تازہ رہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، افسوس کی بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو جو اصل چیز مطلوب ہے وہ نہ گوشت ہے وہ نہ خون ہے. اصل مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ہمارے دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب ہم سال ہر سال سے قربانی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال قربانی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، اس کی نمائش ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے رہتے ہیں، لے کر گھومتے رہتے ہیں، تماشے ہوتے رہتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، سب چلتا ہے. لیکن اس قربانی کے ذریعے سے جو تبدیلی اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج میں پیدا کرنے چاہ رہے ہیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، آنکھ بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ سال ہر سال سے قربانی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قربانی کا جو مقصود ہے اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، کیا قربانی کے وہ نتائج، قربانی کے وہ ثمرات، قربانی کے وہ اثرات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. بہت سی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان عبادتوں کے جو اصل کے مقاصد ہے، ان کا جو اصل پیغام ہے، ان کی جو اصل روح ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے، تمام عبادتیں ہم نے رسمی طور پر اپنائی ہوئی ہے، اس کی حقیقت ہمارے اندر نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو فائدے ہونا چاہیے وہ فائدے ہم کو نہیں ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو نتائج ہونا چاہیے نہیں ملتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نماز لے لیجئے. نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز کس لیے پڑھنا ہے؟ ہم رسمی طور پر آتے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھا کرو. کس لیے پڑھا کرو؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمہ وقت 24/7 24 گھنٹے آپ اللہ کو ذہن میں رکھنے والے بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ مسجد میں آ کر تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر پر جا کر والدین سے بدزبانی کر رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، باہر جا کر مارکیٹ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، وہاں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور بہنوں کے حقوق کھا رہا ہے، وہاں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو نماز کا مقصد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ نماز اس لیے قائم کرو کہ میں 24 گھنٹے میرا استحضار تمہارے ذہن میں رہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد ہو۔ نماز بے حیائی سے روکنے والی بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ بے حیائی سے روکنے والا کام کرتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہماری زندگی سے منکرات ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی سے بے حیائی ختم نہیں ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی سے دھوکہ دھڑی ختم نہیں ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری زندگی سے حق تلفی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو۔ قیامت واقع ہو جائے گی لیکن اللہ کا کلام غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر نماز کے پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حقیقت اور اس کی روح ہم کو حاصل نہیں۔ یہی حال ہر عبادت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں دی ہیں وہ کوئی رسمی عبادتیں نہیں ہیں، اور روزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ روزہ کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو روزے تمہیں دیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے تھے، اور روزے اس لیے دیے گئے ہیں، کس لیے؟ کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھنے والے بن جائے۔ جس طرح حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، عام دنوں میں حرام چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑنے والے بن جائے۔ اب اگر روزہ رکھ کر یہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہی حال سیم قربانی کا بھی ہے۔ قربانی کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے، یہ تو ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں، بلکہ ہم تو ایسا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ 2 دن اگر زبان کو گوشت نہیں ملے تو ایسا لگتا ہے کہ کون سا عذاب آ جا رہا کہ کیا آئے گی۔ ابھی پرسوں ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں فلاں جگہ تھا اور وہ غیر مسلم علاقہ تھا، 3 دن تک 4 دن تک خالی سبزی کھانے کو ملی، بے چین تھا، 4 کلومیٹر کا یا 3 کلومیٹر کا راستہ میں پیدل گیا اور وہاں پر گوشت ملا، کباب ملے اور کھایا تو لگا کہ اب صحیح یہ ہوا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو ہم کو اگر گوشت نہیں ملا تو طبیعت یہ ہو جاتی ہے۔ تو گوشت کھانے کا نام تو قربانی نہیں ہے، یہ تو سال بھر چلتا رہتا ہے۔ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک طفیلی تھا، طفیلی سمجھتا نا؟ طفیلی وہ کہ محلے میں فنکشن ہال میں کوئی بھی پروگرام ہو، انویٹیشن کی ضرورت نہیں، اس کی دعوت پکی، دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ طفیلی وہ شخص ہے کہ محلے میں کوئی پروگرام ہو، برسی ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر فنکشن ہال میں کوئی پروگرام ہو، اس کی دعوت پکی، چاہے وہ دعوت دینے والے کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ اب کچھ لوگ رہتے جو نظر میں رکھتے، آبزرو کرتے رہتے۔ ایک صاحب نے ان کو پکڑ کے پوچھ لیا، ارے کیا یار، بولے ہر دعوت میں نظر آتے، بولے آپ اتنا کھاتے رہتے، ٹھیک ہے چلو جانے دو، کھائے تو کھائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن وغیرہ بھی کچھ یاد ہے کہ نہیں اللہ کا کلام؟ ارے کیوں نہیں یاد ہے؟ اچھا یاد ہے تو بتائیے قرآن کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن کی سب سے بہترین آیت کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا کھاؤ پیو، اچھا ٹھیک ہے چلو یہ آیت یاد ہے۔ یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ دعا بھی یاد ہے مجھے۔ کون سی دعا؟ تو کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا ہے جو بنی اسرائیل کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرما، اور اللہ نے دسترخوان اتارا تھا۔ اب یہ ایک مستقل تاریخ ہے ان کو، اور ساتھ میں یہ حکم دیا تھا کہ کھاؤ پیو، جمع نہیں کرنا، آگے کے لیے جمع کر کے رکھنا نہیں، لیکن وہ کم وقت بھی آگے کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، سلسلہ بند ہو گیا تو اس کو دعا یہ یاد تھی۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں تو ہم پیچھے نہیں ہیں۔ تو قربانی کا مقصد یہ گوشت کھانا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے پھر مقصد؟ مقصد قربانی کا یہ ہے کہ ہماری مزاج کے اندر
قربانی کا جذبہ پیدا ہو، خواہشات کو قربان کرنے کا، قوم اور ملت کے لیے اپنی صلاحیت کو قربان کرنے کا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو امت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے کا۔ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو ملت کے مستحق افراد کو اپنی صلاحیت سے فائدہ پہنچانے کے لیے صلاحیتوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا، یہ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے، اور قربانی پہ قربانی کرے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ بھئی، ایک موٹی بات میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی شریعت کا حکم ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی قبول ہے کیا؟ اگر تھوڑا سا بھی عیب رہا تو فون کر کے پوچھتے جانور خریدتے وقت، مولانا کیسا جانور خریدنا، اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، کرنا نہیں کرنا؟ کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ کیوں کرتے اتنی احتیاط؟ کہ وہ احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ عیب دار جانور کی اگر قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ جانور میں عیب ہے تو اللہ قربانی کو قبول نہیں کر رہا ہے، قربانی کرنے والے کے اندر جو عیوب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، قربانی قبول ہوگی؟ جانور قربان کر رہا ہے، اور جس محلے میں قربان کر رہا ہے اسی پڑوس کے اندر رہنے والے صاحب کے ہزاروں روپے قرضہ سر پر باقی ہے، قرضہ سر پہ رکھ کر جانور قربان کرے گا، یہ ہاتھ اٹھا کر بددعا نہیں کرے گا بازو میں بیٹھ کے؟ ارے بھئی میرا پیسہ پہلے دے، یہ فرض ہے ادا کرنا۔ یہ سر پہ رکھ کر قربانی کے جانور بڑے بڑے لا کر نمائش کر رہے ہیں۔ یہ عمومی بات ہے، میں جو باتیں کرتا ہوں عمومی باتیں ہیں۔ ہزاروں روپیہ جو ہیں لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے، لیکن قربانی میں ناغہ نہیں ہے، نمائش میں ناغہ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بے عیب جانور کی قربانی قبول کرتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے، تو ہم تصور تو کریں کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے وہ خود اگر عیب دار ہو، جھوٹ کا عیب اس میں ہو، خیانت کا عیب اس میں ہو، دھوکہ دڑی کا عیب اس میں ہو، بددیانتی کا عیب اس میں ہو، بہنوں کا مال کھانے کا عیب اس میں ہو، نمازیں چھوڑنے کا عیب اس میں ہو، عبادتیں قبول ہوگی؟ اللہ تو فرما رہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو کہ 24/7 مجھے یاد رکھو آپ، یہ مقصد ہے، اور ہم اسی میں فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو قربانی کا مقصد ہے اپنے جذبات کو، خواہشات کو، صلاحیتوں کو اللہ کے مرضی کے تابع بنا دینے کا ایک کام تو یہ ہے۔ میں مختصر باتیں کروں گا، بہت ساری باتیں اصل میں۔ ایام تشریق اب آنے والے ہیں، کون سے ہیں یہ ایام تشریق پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی مغرب کس سے تو نہیں پڑھنا ہے، تو یہ اس وقت تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر واجب ہے 1 مرتبہ کہنا، ہلکی بلند آواز سے، اور عورتوں کو آہستہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے۔ اس میں جو ہے تو یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے مردوں کو اور آہستہ آواز سے خواتین کو پڑھنا واجب ہے۔ اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہے اور اس نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے اندر ہے کہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ قربانی کے اندر مال کے اوپر سال کا گزرنا واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہے یعنی نصاب کے بقدر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی آج کے ریٹ میں، آج کے دور میں کتنا اس کی قیمت آتی ہے، قربانی کے دن میں اتنی قیمت اس کے پاس ہے ساز و سامان وغیرہ کی ملا کر، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہمارے پاس تو معمول یہ بن گیا، گھر میں 10 افراد رہنے دیجئے، بکرا لائے تو 1 ہی لا رہے ہیں، جانور لائے تو اس میں حصے کر لیتے ہیں،
یہ بہت غلط بات ہے. ہر فرد جس کے پاس صاحب نصاب ہونے کے بقدر پیسہ ہے اس کے اوپر اس کی اپنی قربانی واجب ہے. اب بہت سے لوگ آپ خود دیکھیں سال میں 2 بار موبائل بدلیں گے, اینڈرائڈ ہینڈ سیٹس اچھے بدلتے, 30-35 کا ہے تو 40-50 کا لینے کی دوڑ میں لگے ہوئے, گاڑیاں بدل رہے ہیں, کپڑے ایک سے ایک خریدتے ہیں, واچز آج کل جو ہے وہ اسمارٹ واچ آ رہی ہے اس کو بدلنے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. سال میں 2-2, 3-3 بار موبائل بدل رہے, اس کے لیے پیسہ آ رہا ہے, اور قربانی کے لیے نہیں, ابا نے لائے ایک گھر میں کافی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, سب کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے. قربانی کے معاملے میں یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ایک بات اصل میں کیا ہے, ذہنوں میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے کہ پیسہ گیا تو پھر کیسا ہوگا. تو یہاں سے بات ذہن میں رکھ کر جائے آپ کہ قربانی کرنے کی وجہ سے یا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے یا حج پر جانے کی وجہ سے غربت نہیں آتی ہے, بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے رحمت اور برکت آتی ہے. قربانی کی وجہ سے, زکوٰۃ کی وجہ سے, حج کی وجہ سے غربت نہیں بلکہ برکت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اگر ہمارے ذہن میں بڑھ گیا تو پھر ہم کو یہ عبادتیں کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو ایک ذہن میں رکھ کے قربانی کے جانور کی عمر, یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کتنی ہونی چاہیے. بکرا ہے, بکری ہے, دمبا ہے, بھیڑ ہے, تو ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال ہونی چاہیے. لیکن اگر تھوڑے موٹے ہیں, کچھ کم بھی رہے تو چل جاتا. 1 سال معافی چاہتا ہوں, 1 سال زبان سے سبقت لسانی میں نکل گیا. 1 سال ہونا چاہیے. اور گائے, بیل, بھینس, ہیلا یہ 2 سال کے ہونا چاہیے. اور اگر اونٹ کی کوئی قربانی دے رہا ہے, اونٹ تو ہمارے پاس عموماً ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہو جائے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 5 سال ہے. کتنی ہے؟ 5 سال کا ہونا چاہیے. تو یہ عمر کا خیال رکھیں. اب ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اجتماعی قربانیوں کا. آپ نے دیکھا ہوگا دونوں طرف بینر لگے ہوئے. کتنے میں حصہ ہے؟ 2000 میں, 2200 میں, 2500 میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آدمی اگر 2200 کے حساب سے بھی 7 حصے آپ لگائے, میں ریاضی میں بہت زیرو ہوں, کتنا ہوتا ہے اس کا بتائیے ذرا مجھے, کتنا ہوتا ہے جی؟ 15,000. 15,000 کا جانور لا کر وہ ذبح کرنے والے کی قیمت اور پھر سارے مسائل کہاں سے ہوتا ہے جی؟ ایسا ممکن ہے ممکن؟ لوگ جو ہے آسانی کے نام پر, سستا لینے کے نام پر یہ بینروں کو دیکھ کر پیسہ دے دیتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں قربانی صحیح سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں, عبادت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا, خاص طور پر وہ چیزیں جو واجب اور فرض کے درجے کی ہے اس میں تو بلا تحقیق کوئی کام مت کرے. خالی سنی سنائی باتوں پر نہ جائے. آپ کو جب تک تحقیق نہ ہو کہ یہ جانور صحیح سے صحیح عمر کا اور سارے شرائط پر پورا اترنے والا ذبح نہیں کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے, تب تک اس میں آگے نہیں بڑھنا. اور لوگوں کا بھی مزاج کیسا ہے پتہ نہیں. آج کے زمانے میں پیسہ کمانے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ لوگوں نے دین کو بنایا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک ٹریجڈی ہے, المیہ ہے, افسوسناک مرحلہ ہے کہ آج کے دور میں جب آدمی چاروں طرف سے ہار جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یار کچھ نہیں چل رہا ہے, یار کچھ تو بھی اب کرنا چاہیے. یہ ایک لائن پکڑنا اچھی پروفیٹیبل لائن ہے. ایک 4-10 بائی 10 کا روم لے کر کھول کے بیٹھ جانا, اس پہ بڑا بینر جامعہ کا لگا دینا. جامعہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ عربی میں جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو. کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی کو. کالج کو کہتے ہیں کلیہ, ہائی اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ ثانویہ, اور مکتب رہتا ہے اس کو جامعہ ابو ہریرہ, جامعہ فلاں, یونیورسٹی کا نام دے دیتے. اب یونیورسٹی کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جس میں کئی فیکلٹیز ہوتی ہیں, کئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, کئی شعبجات ہوتے ہیں, اور ہر فیکلٹی میں, ہر شعبے میں مختلف علوم و فنون کی ماہر بنائے جاتے ہیں. جامعہ کیونکہ پروفیٹیبل جو ہے تو سورس ہے. تو عبادتوں کے معاملے میں خاص طور پر وہ عبادت جو فرض اور واجب کے درجے میں ہے, کمپرومائز بالکل مت کریں. جب تک تحقیق نہ ہو,
ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کریں وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، وہ اچھے ہے، وہ برے ہے. ہم آپ کو ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے طور پر تحقیق کریں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر برباد نہ کریں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ اگر غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ اگر جو ہے پورے شرائط اور فریم ورک میں لا کر جانور بتا رہے ہیں اور پھر اس سے کم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ چیزوں میں احتیاط کریں. اگر حصے لے رہے ہیں تو پوری تحقیق کریں. 1000 2000 3000 روپے کی خاطر اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں، اور اس میں بالکل بھی نہیں ہونا. اور عام طور پر اس وقت جو قربانی کے دنوں میں جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہر مرتبہ سمجھایا جاتا ہے قربانی کی روح کو سمجھیے کہ کیا ہے، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو سمجھیے کیا ہے. وہ غلطیاں جو ہم سال سے کر رہے ہیں، خدا کے لیے اب ان کو دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ سے نکالنا شروع کریں. تھوڑے سنجیدہ بنے، تھوڑے باشعور بنے، تھوڑا یعنی کہ باوقار انداز میں ہماری عبادتیں ہوں، ہمارے سارے معاملات ہوں کہ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے. کب ایسا وقت آئے گا؟ ہم ترس جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. عام طور پر جانور لے کر آ گئے تو سوشل میڈیا پر اس کی نمائشیں ہوتی ہیں. ابھی تھوڑا ڈرے ہوئے تو ہو سکتا ہے کم ہو رہا ہوگا، لیکن جو ریاستیں، جو اسٹیٹس جہاں پر ابھی پابندی نہیں ہے، وہاں کی تو صرف گائے بیل وغیرہ کی جو ہے تو ویڈیوز اور تصویریں آ رہی ہیں. کیا وہ کان اور آنکھ شتر مرغ کی طرح بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی پڑوس کی ریاستوں میں کیسے مسائل ہیں اور کیسی کیسی یعنی کہ قدغنیں اور کیسی کیسی رکاوٹیں اس معاملے میں کھڑی کی جا چکی ہیں، اور بنداس جو ہیں جانوروں کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ. اگر ہم نے جانور لے کر آئے ہیں، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے اس جانور کا گوشت نہیں پہنچنے والا ہے کہ 2 کنٹل کا ہے اور 3 کنٹل کا ہے اور 10 لاکھ کا ہے اور 50,000 کا ہے اور 1.5 لاکھ کا ہے. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے یہاں آپ کے دل کی کیفیت پہنچنے والی ہے. تو خدا کے لیے جو بھی جانور لے کر آئیں اور جانوروں کی جو ہے نمائش نہ ہو، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر تو بالکل بھی نہ کریں. جانوروں کے معاملے میں ریاکاری نہیں ہونا. بڑا جانور لے کر آگے جہاں بیٹھے وہاں سے لائے، ایسا مسئلہ تھا لیکن اپن نے کرے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ان جانوروں کی آپ قربانی دے جس کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے. بھئی خدا نے آپشن رکھا ہے نا، الدین یسر، دین تو آسانی کا نام ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہی قربان کریں جس کے اوپر گورنمنٹ کی قدغن ہے، جس کے اوپر فرقہ پرست تماشا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو لے کر آپ کو جو ہے تو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے تیار ہے لوگ، اسی کی قسم کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہی کرنا ہے. ارے کیا ضروری ہے؟ شریعت نے اور بھی آپشن رکھے ہیں. تو وہ جانور کی قربانی کرنے کی کوشش کرے جس کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے اور ہمارا قانون بھی منع نہیں کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے دستبردار ہو جانا ہے، لیکن موقع کی نزاکت یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پھر جانور لے کر آ گئے کہ پورے گلی میں شور شرابہ ہنگامہ، وہ بچوں کے حوالے کر دیتے، بچوں کو بولتے لے بیٹا جا لے کر جا. یہی تو رہتا شوق رہتا پورا کرو. بازو میں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو، کیا جو ہے کڈنی کا پیشنٹ ہو، کیا کینسر کا پیشنٹ ہو، بیٹے تم جو ہے برابر شور کرتے ہوئے جانا. کیا مطلب؟ قربانی کا مقصد یہ ہے جذبات کو قربان کرنا، خواہشات کو قربان کرنا، اپنے دل کے اندر ریاکاری کے، نمود کے، شو آف کے جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو اسی کی قربانی کرنا، یہ نام ہے قربانی کا. اس کا احتیاط کریں. اور جب جانور لے کر آ گئے، اس کا چارہ لا رہے ہیں، اس کا پانی لا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو دھلا رہے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر امام صاحب سلام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، باہر نکل جا رہے ہیں، جانوروں کو نہلا رہے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں، اور اچھے سے فریش کر کے پھر پورے محلے میں گھومتے پھر رہے ہیں. یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی انجام دہی کا کیسا طریقہ ہے؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں. اور اگر جانور لے کر آئیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں.
الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء میں خاص طور پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے بعد قباء والوں کی جو خوبی بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہم جانور لے کے آتے ہیں اور جانور لا کر خوش ہو رہے کہ ہم بہت بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں، اور ہر لمحہ جتنے دن جانور قربانی سے پہلے تک ہیں، ادھر کا بھی پڑوسی پریشان، ادھر کا بھی پڑوسی پریشان، گھر میں باندھ رہے، باہر لا کر پیشاب کرا دے رہے، ڈھیر کچرے کا دروازے کے سامنے لا کر چھوڑ دیے ہیں، اب وہ پڑوسی بیچارہ پریشان ہے۔ تو یہ کون سا عبادت کا طریقہ ہے؟ ان معاملوں میں ہم نے احتیاط کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، قربانی کی روح کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، قربانی کی روح کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اور کیسا کرنا ہے پھر؟ صبر سے، حکمت سے، احتیاط سے، قانون کی پابندی کے ساتھ، باوقار انداز میں، ایسا لگے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، غیر مسلموں کو بھی، کہ یہ واقعتاً جانور جو ہیں اپنے نفس کو مطمئن کرنے یا گوشت کو کھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ ایسا تصور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم جن دنوں میں قربانی دیتے ہیں، کیا ہمارے کسی ایک غیر مسلم بھائی کو بھی ہمارے ان دنوں میں کیے جانے والے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم قربانی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ کبھی ایک مرتبہ بھی محسوس ہوتا ہے کسی غیر مسلم کو؟ آپ اور میں خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کوشچن مارک ہے کہ آج تک ہم نے قربانی کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت، اور ایسا عمل بالکل بھی نہیں کریں۔ خاص طور پر ان دنوں میں خدا کے لیے اپنی اس امت پر رحم کرے، ملت پر رحم کرے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس عمل کی وجہ سے ملت کے اوپر پریشانی آئے، فساد پھیلنے کا کام، لوگوں کو جو ہے تو جگانے کا کام، اور معلوم ہوا کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہنگامے ہو رہے ہوں، ایسا کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ محلہ متاثر نہیں ہونا، محلے کو بھی سکون دینا، بہت ساری چیزیں ہیں، قوم بدنام نہیں ہونا، تو ایسے کام ان دنوں میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اب شاید جمعہ آئے گا تو عید کے بعد آئے گا یا عید سے پہلے آئے گا؟ عید سے پہلے آئے گا؟ عید کے بعد آئے گا؟ تو عید کے بعد آئے گا تو ایک دو باتیں عید کے حوالے سے، اور اگر عید سے پہلے، عید کب ہے؟ 28 کو ہے نا، جمعرات کو ہے، ہاں، تو پھر ابھی عید کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں بول دیتا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے عید کی نماز کا ٹائم؟ اعلان کر دیں، 8 بجے۔ یہ بقرعید ہے، 7:30 عیدگاہ کا جو ٹائم ہے وہی 8 بجے انشاءاللہ ہمارے پاس عید کی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی، 8 بجے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور عید کیا ہے؟ عید جو ہے یہ صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید نئے کپڑے پہن کر سیلفی لینے کا نام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ عید جو ہے غریبوں کا خیال رکھنے کا ہے۔ قربانی کا جانور اگر آپ نے کاٹے ہیں تو اپنا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، اور غریبوں کا بھی خیال رکھے۔ اب آج کل جو ہے چھوٹا جانور کاٹ رہے بول کے پورا کی پورا گھر میں نہیں رکھ دینا، اطراف کے غریبوں کا خیال بالکل کرنا ہے۔ ہاں، وہ فریجوں کو ذرا الوداع بولنا، کب بولتے کہ فریج کو الوداع نہیں بولتے کبھی، اب تو وہ بیچارے بھی پناہ مانگتے ہوں گے، آگے دن اب بھر دیتا ٹھوس کے اندر۔ چلے خیر، میں ہنسنے کے لیے تو بول دیا، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھے، اور اپنی عید کو گناہوں سے، ناچنے گانے سے، موسیقی سے، فضول ویڈیوز سے، ہر چیز سے جو ہے بے پردگی سے خراب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، زندگی میں برکت آئے، ملت کے اوپر آفت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور ہم صحیح پرسکون زندگی اس ملک میں گزار سکے، تو میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں قربانی کی روح کو سمجھنے کی کوشش کر۔ قربانی کی روح کو اگر آپ نے سمجھ لیا، انشاءاللہ زندگی میں برکت، گھرانے میں سکون، اور ملت کے اوپر مسائل نہیں ہوں گے۔
یہ سکون ہوگا، رحمت ہوگی، ملت مسائل سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔